اگر عمران خان نہ آتا تو شاید آج آٹا، گھی اور چینی سستی ہوتی، مگر پی آئی اے کے ساتھ سٹیل مل مفت میں بک چکی ہوتی، ایمیزون کا پاکستان میں نام و نشان تک نہ ہوتا، پاکستان پوسٹ کے دفاتر میں گدھے اور بھینسیں بندھی ہوتی، کویت پاکستانیوں کے ویزے بحال کرنے کی بجائے اپنے کسی وزیر کے پاکستان دورے پر بٹوا چوری ہونے کی خبر دے رہا ہوتا، ہمارا کوئی وزیر خارجہ ہوتا بھی تو اس کو ایسی چپ لگی ہوتی کہ فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی بجائے نیتن یاہو سے ہمدردی کر رہا ہوتا۔ مودی کو اس سال بھی آموں کی پیٹیاں اور اس کی ماں کے لیے ساڑیاں بھیج رہے ہوتے، ہمیشہ کی طرح سعودی عرب کے بھیجے ہوئے چاول اور کھجوریں صرف وزیروں میں تقسیم ہو رہی ہوتی، راولپنڈی رنگ روڈ اور بھی لمبا ہوتا اور انکوائری کی بجائے صحافیوں کو چپ رہنے کے لیے لفافے تقسیم ہو چکے ہوتے۔ ہزاروں پاکستانی پردیسیوں کو عمران خان حکومتی خرچے پر غیر ملکی جیلوں سے نکال لایا ہے، یہ آج بھی وہیں گل سڑ رہے ہوتے، نہ کوئی پی ڈی ایم ہوتی، نہ ہی نون لیگ بے نظیر کی قبر پر پھول چڑھاتی، نہ زرداری کو جیل میں ڈالا جاتا اور نہ ہی نیب کی کوئی مجال ہوتی، ریلوے کی زمینوں پر آج بھی سیاست دانوں کے اپنے پیٹرول پمپ ہوتے اور کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ ان کو کچھ بول بھی سکے۔ پردیسیوں کی شکایت پر آج بھی وزیر اعظم اپنے تمام سفیروں کو لائیو سیشن میں بلا کر چھترول نہ کرتا، ہندوستان باسمتی چاولوں کا یورپ میں واحد سپلائر اور کفیل بن چکا ہوتا اور ہمارے ملک کا نمک اب بھی ہندوستان اپنا بنا کر پوری دنیا میں بیچ رہا ہوتا، پاکستان آج بھی امریکہ اور یورپ کی غلامی کر رہا ہوتا، کوئی بھی امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہہ کر امریکہ کو ناراض کرنے کی جرأت نہ کرتا، کبھی بھی کوئی حکمران اقوام متحدہ میں مسلمانوں کے حق میں بات نہ کرتا، ہوموفوبیا کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حامد میر سمیت تمام صحافی اب تک وزیر اعظم کے ساتھ کئی غیر ملکی دورے کر چکے ہوتے اور اپنے ٹاک شوز میں بیٹھ کر پاکستان کو مستحکم اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر رہے ہوتے۔ عمران خان نے واقعی بہت مہنگائی کر دی ہے، پہلے جو ایم این ایز 2 سے 3 کروڑ میں آسانی سے مل جایا کرتے تھے، اب 18 کروڑ سے نیچے تو کسی نے بات ہی نہیں سنی۔